السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میچ میں اس کے ساتھ آئے 24 اگست 2024 پیر کا دن ہے. میں اس وقت دبئی میں برداشت اس طرح کرنا ہوگا. پروگرام کو ریگولر میں کر نہیں پا رہا, لیکن آئی شل ٹرائی ایٹ مائی لیول بیسٹ کہ میں چیزوں کو کچھ اب مینیج کر سکوں. لیٹ سی. سرا یونیورسٹی کا واقعہ سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا, اور یہ اب سوچنے کا مقام ہے. یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے, بڑا سیریس ایشو ہے. اس کو ایزی مت لیجیے. ہر جگہ پہ, ہر اینگل پہ بڑے غور سے آپ عمران خان کے حوالے سے نئی شرارت, میں شرارت ہی کہوں گا اس کو بھائی, واٹ سے کیا میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا اور جواب بھی دیا. انوکھی درخواست. اب یہی ہونا ہے, کب تک بجاتے رہیں گے اپنے آپ کو. اور ہینا جاوید کی اس کو جو ہے نا حرام کو مشاقت ہوگی. شہباز شریف کے قریبی ساتھی کو تو کیا بہت بڑا ریلیف ملا. چلیں وہی بات کرتے ہیں. سرحد یونیورسٹی میں اسلام آباد بڑا سیریس میٹر ہے, اور نظر والے آرمی آفیسر کے ساتھ موجودہ خاتون کی شناخت ڈاکٹر اینا عطا کے نام سے ہوئی ہے, جو شروع جامعہ سے وابستہ ہے. ڈاکٹر اینا عطا کے مطابق وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ طلباء و طالبات اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے تھے, اور جب ان سے بات کرنی پہنچی تو طلباء نے گھیر دیا. ان کا دعویٰ یہ سب کچھ باقاعدہ منصوبوں کے تحت ان کے خلاف ہے. ڈاکٹر اینا نے ایک HOD پر ہراساں کرنے کے الزامات بھی آئے. بتایا کہ وہ اس معاملے پر تھانہ احمد میں FIR بھی درج کروا چکے. اور فائرنگ کے بابت ڈاکٹر اینا کا کہنا ہے کہ جب وہ طلباء کے درمیان گھیری ہوئی تھی تو اس کے شوہر کی فون کر کے اطلاع دی کہ انہیں یونیورسٹی میں گھیر لیا گیا. ان کے مطابق ان کے شوہر اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے, اور اطلاع ملنے کے بعد فوری طور پر یونیورسٹی پہنچے. اور یہ میں اپنی وہ کہانی بتا رہا ہوں, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ ذرا دیکھنے والے ہیں. اور ڈاکٹر اینا کے بقول جب ان کے شوہر انہیں وہاں سے لے کر دفتر یا بلاک کی طرف جا رہے تھے, طالبات انہیں مسلسل گھیرے رکھا. اس دوران ہاتھا پائی ہوئی, ان کے شوہر پر بھی ہاتھ اٹھایا گیا اور ان کی وردی پھاڑ دی گئی. اب ویڈیوز موجود ہیں, میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا, اور جس کے بعد پانی کرنا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی پیشگی ارادے کے تحت آئے وہ اکیلے نہ آتے بلکہ مزید لوگ ساتھ آتے. وہ کہنا ہے کہ خاتون کی جانب شوہر کو فون کر کے اطلاع دی جائے کہ اسے گھیر لیا گیا ہے. وہ پہلے یونیفارم تبدیل کرنے کے لیے فوری طور پر اپنی اہلیت کی مدد کے لیے پہنچ. اب یہ ڈاکٹر اینا کے سامنے والا واقعہ ہے, لیکن اس تصویر کے 2-3 رخ ہیں جو بڑے اس وردی کی بہت کم چند لوگوں کی وجہ سے اس وردی کی بہتری جو ہوئی ہے وہ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا کسی طرح سے. دیکھیں, اس وردی نے بہت کچھ کیا, لیکن حالات اور واقعات کے تحت ہمارا جو معاملات ہے کچھ اداروں کی سول معاملات میں مداخلت ہے, اور خاص طور پر اس وقت پاکستان کے اندر جتنی اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے اس کو ایسے لوگوں میں بہت یہ ثبوت ہے اس بات. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اب چیزوں کو واپس لیں, یہ مزید زیادہ ایگریویٹ ہے. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے, ذرا سا اس کو ہوا لگی یہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, بڑا ڈینجرس واقعہ ہے. ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا یا حراست میں لے لیا گیا. اپنے سننے میں آ رہا ہے, میں اس بارے میں وہی تفصیلات نہیں جانتا, نہ میرے اس کی تفصیلات ایسی موجود ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پاسبلٹیز آ رہی ہے کہ یہ کوشش ہو رہی ہے, انہوں نے پکڑ لیا ہے, انہوں نے گرفتار کر لیا ہے, اور ان کو ان کے اگینسٹ شاید کوئی مارشل ہوگا. دوسری طرف آ رہی ہے کہ پرچیز میں یہ ایک ایسا معاملہ ہے, اس پہ میں سمجھتا ہوں ایک جوڈیشل کمیشن بنے تو صحیح باتیں ساری سامنے آ جائیں گی, حالات اور واقعات. لیکن بات بڑی بات ہے, ہمارے ان اداروں کو جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. وہ سمجھے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, سب کو یعنی کھینچ کے چیزوں کو اپنی طرف لایا گیا. نہیں, آپ کو یاد ہوگا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو 9 مئی کے واقعے میں ایمنسٹی کی ہمیشہ سے بات کرتا ہوں, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے پہ گزارا جس کسی کی بھی غلطی ہے, جس طرح بھی ہے, وہ سزائیں بہت مل چکی ہیں. ان لوگوں نے کرتا نہ کرتا گناہوں کی بہت سزا پائی. یہ ایک وقت ایسا ہے کہ 9 مئی کی چیزوں کو واپس لائیں گے تو بہت سے مسائل ہیں. میں اسی لیے بار بار تذکرہ اور ذکر اسی لیے کر رہا ہوں بھائی, اور کوئی وجہ نہیں. میں بتانے کا مقصد نہیں ہے اور عمران خان کے ساتھ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یا ہم اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ رہے ہیں,
اب تو ریلیف اور کتنا تنگ کرنا ہے یا کتنے حالات خراب ہوئے ہیں، اب انہیں واپس آنے کا ٹائم ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کوئی، توشہ خانہ کیس کوئی، کیس بنانے بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا جس سے کوئی نظر آتا ہے، ان کیسوں کو واپس لانا چاہیے۔ عمران خان کی باعزت بریت بنتی ہے، ان کیسوں میں کچھ نہیں، آج بھی اگر لگایا جائے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے، ضمانت ختم ہو کے مین اپیلوں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کیا جائے گا اور بڑی وضاحت کے ساتھ بات سامنے آئے گی۔ دوسری ایک بڑی زبردست بات ہے، ہمارے یہاں بڑے کرتا دھرتا وہ دو قیدیوں کی جو ہے نا اویس الطاف اور الیاس خان نے 18 اگست کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو حوالہ دے کر نا بیماری کے ثبوتوں کے ساتھ عمران خان جیسا ریلیف جو ہے نا میڈیکل بورڈ اور نجی ہسپتال میں علاج کی درخواست دی۔ اب ذرا تاریخی سمجھنا کتنے مہینے ہو گئے عمران خان علاج کتنا کتنی باتیں، یہ تو اب بہانہ بنا رہے ہیں نا، جو مرضی اچھا فرض کریں ایسا ہے ابھی چلے میک نو ڈفرنس، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے ان کے یہاں جو کہ رپورٹیں آ گئی، چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں، تو اب بھاگ نہیں سکتے، اب دونوں کو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو اکویٹ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اکویٹ کس بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اگر کرنا ہے تو آپ کو گراؤنڈ پہ چیزیں ساری چاہیے نا، تو سر اس بنیاد پر جناب دونوں نے ایسے معاملات کو سامنے رکھ کر اپنا یہ معاملات کو لے کر چل رہی، تو میں اتفاق نہیں کرتا۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان 3 سال سے جیل میں قید تنہائی میں 8 مہینے سے میں نے ملنے کی درخواستیں دی ہیں اور ملنے نہیں دیا تھا۔ پھر میڈیکل ٹیسٹ ہوئے، کچھ چیزیں آئی ہیں، کچھ رپورٹیں آئی ہیں، جو رپورٹیں ریکارڈ کے اوپر ابھی دستیاب اویلیبل نہ ہوتی وہ بات اپنی تھی۔ پھر معاملہ پہلے سپریم کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں گیا، یعنی یہ جو باتیں کہنا نا کہ آج کو نہیں ہے، اس کو کمپیریزن یعنی ہمارے ہاں کچھ ایسے ہی ہے، توتا جشم لوگ ہیں، وہ چند صحافی ہیں، نہ آتا نہ جاتا ان کو، نہ آتا نہ پتہ ان کو، وہ بیٹھے ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں۔ خدا رکھ ٹانگ اڑانے بند کر۔ اب آئیں اگلی بات کی، یہ میں اسٹریٹجی سے بھی اتفاق نہیں کرتا، بیرسٹر گوہر رشید عالم کو صاحب اور توہین عدالت کی درخواست جلد سماعت کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، اور یہاں بڑی واضح بات ہے، پارٹ ہیڈ میٹر ہے۔ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہی بینچ سنتا ہے جس بینچ کے سامنے جانا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس کا ایک راستہ میں نے اور بھی دیا تھا کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آپ ایک متفرق درخواست دیتے ہیں تو بینچ تبدیل ہو رہا ہے۔ بینچ تبدیل آپ کو رسک لینا ہے یا رسک لے سکتے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے، بہت باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، صحیح ہے نا جی۔ یہ جو ہے نا اب اس کو کمپیئر کرنا ہے عمران خان کو باقی لوگوں کے ساتھ، لیکن وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ آصف کے پاس پہنچا گیا، انہوں نے نوٹس کر کے جواب منگوا لیا کہ لائیں اس پہ جواب کو دیکھ کہ ہے کیا، حالات کیا ہے، اور اس میں حرج کوئی نہیں، آئیں میڈیکل بورڈ بنائیں، اگر میڈیکل بورڈ تجویز کرتا ہے اس بات کو شفٹنگ کے حوالے سے یقین نہیں آنا چاہیے، لیکن ماضی میں نواز شریف لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعظم کی جو مشین ہے وہ اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ ہارون اختر خان کے بھائی آج بڑا ریلیف نہیں ہے، اس کی جواز سنسن کی واجبات کے لیے گھریلو بجلی کنیکشن منتقل کرنے اور یہ بڑا واضح طور پر ہے تو باقاعدہ کے اصول کے لیے الگ گھریلو بجلی کنیکشن منتقل کرنا غیر قانونی قرار ہے، یہ بڑا ایشو ہے، چھوٹا ایشو نہیں ہے۔ آپ کا انڈسٹریل ریلیکشن ہے تو اسے گھر کا کنیکشن نہیں آپ کاٹ سکتے۔ آپ سمجھنے بات کو جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے جیسے جواد حسن نے گھریلو بجلی کنیکشن کے خلاف کارروائی دونوں بتایا جا رہا ہے کہ الگ الگ ہیں، سندھی کو آپ اس طرح نہیں ملا سکتے، اور اگر آپ ملائیں گے تو آپ اس طرح آپ کر نہیں سکتے۔ یہ تو بڑی ریئلٹیز کے ساتھ چیزیں آئی ہیں نا ساری، اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کہ اب ویسے بھی ایسا ہو نہیں، پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات کی طرف چلتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ نے بجلی بل میں تفصیلات بتائے بغیر ٹیکس وصول کرنے سے یہ بڑی زبردست بات نہیں ہے۔ کوئی اکٹھا جو کمیونٹی بنایا نا، انہوں نے کمیونٹی کو بیس بنایا، انہوں نے کہا لائیں ٹیکس کیا یکجا کر کے آپ جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں تو اس طرح لے نہیں سکتے، آنے چاہیے، یہ رائٹ ٹو انفارمیشن اور آپ کا رائٹ آپ ہے۔ اور آخری بات جو ہے جو ہے نا خاص طور پر بچی ہنا جاوید کی 45 سالہ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی، پسلیوں اور پھولوں کی ہڈیوں، زخم کے نشان موجود ہیں، اور دل میں خون، دل جو ہے نا خون سے بھرا ہوا، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہوٹل یا حالات ایسے بن سکتے ہیں، اور ڈی این اے سیمپل بھی حاصل کرنا بڑا، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لڑکا اس حد تک جا سکتا تھا۔ کارپوریٹ کمیونیکیشن پڑھاتا تھا، لیکچرار کے دوران شوروں کے ہاتھوں بیویوں قتل کے مثالیں دیتا رہتا تھا، یوٹیوب چینل سے لیکچرز کی مختلف ویڈیو سامنے آ گئی،
ایک طرح سے پوچھا کہ شوہر بیوی کو گولی مار دے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یہ ایسا شوہر بہت بڑا آدمی ہے۔ اور یہ ساری یہ نفسیاتی معاملات ہیں، اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ایسے معاملات کو میں نے سمجھا معاشرے میں بڑھاوا دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اجازت